نفیس الوائزین عزت مآب سرکار علامہ سید ثقلین حیدر نقوی الندفی ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمان گے. انہاں دے بعد سرمایہ ملت جعفری عزت مآب سرکار علامہ ساجد عباس جعفری صاحب. انہاں دے بعد بحر المصائب ذاکر مظاہر عباس گوندل صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمان گے. اچھا یہ نا خشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اصل ما فی الوجود و سر اللہ کل موجود و نقطۃ دائرۃ الوجود لصاحب لواء الحمد المقام المحمود مولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الہداۃ المہدیین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. صلوات بھیجیے مل کر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات بھیجیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حیدری. حسینیت، حسینیت. یزیدیت، یزیدیت. مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی ذات پر صلوات. عزیزان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران حسین،
محبان آل ابا، صاحبان اسلام، ارباب محبت و مودت، بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے اس بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بانیان مجلس نے اس فرش عزا کو جو بچھایا ہے، ان کی جتنی بھی سعی جمیلہ ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی حاضرین مومن مومنات بیٹھے ہیں، ان کی جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کو واجبات پر عمل کرنے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بالخصوص ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ اور یہ جو اس ملک پاکستان میں فساد کے لیے یہ جو بل کے نام پر ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس بل کو جس نے بھی قائم اور دائم کرنے کی کوشش کی ہے وہ خود بھی فساد ہے، یہ بل بھی فساد ہے۔ تو دعا کو ہے بارگاہ خداوندی میں کہ جس نے اس بل کو بنانے کی کوشش کی، کامیاب کرنے کی کوشش کی، وہ خود بھی نیست و نابود ہو جائے اور اس کا بل بھی نیست و نابود ہو جائے۔ اسی کے ساتھ جس آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے، بلکہ میں آپ کے اذہان کو اور آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے دو چار جملے حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں پہلے ہی عرض کرتا چلوں۔ صلوات بھیجی مل کر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ جو آج ہم مجلسیں کر رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو آج ہم مجلسیں کر رہے ہیں، یہ در حقیقت اعلان کلمت الحق ہیں۔ اعلان کلمت الحق کرنے کے لیے کبھی بھی پیشمانہ انداز گفتگو اختیار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ پس منظر میں اعتماد ہوتا ہے، پس منظر میں صداقت ہوتی ہے، یعنی جہاں سچائی ہی سچائی ہو وہاں گفتگو میں بھی اعتماد ہوا کرتا ہے، اور جہاں گفتگو میں اعتماد ہوتا ہے تو پھر یہاں سے پتہ چل گیا کہ جو بھی انسان کو شک کی دنیا سے نکال کر یقین کی طرف لے آئے، اسی گفتگو کو شریعت معصوم کہا جاتا ہے۔ شک کی بنیاد سے نکال کر جو بات، جو لہجہ، جو استدلال انسان کو شک کی دنیا سے نکال کر، شک کی بنیادوں سے نکال کر یقین کی طرف لے آئے، اسی گفتگو کو شریعت معصوم کہا جاتا ہے۔ اب ایک حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی، الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین فالیقین هو التصدیق۔ مولا کائنات نے، توجہ چاہوں گا، مولا کائنات نے یہ جو اسلام کی تعریف فرمائی ہے، اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا۔ اور جب تسلیم اپنے حد کمال پر پہنچے یقین کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب یقین اپنے حد عروج پر پہنچے تصدیق کا آغاز ہوتا ہے۔ میں پھر جملہ بدل کر کہہ دیتا ہوں، اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، اور جب تسلیم اپنے حد کمال پر پہنچے یقین کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب یقین اپنے حد عروج پر پہنچے تصدیق کا آغاز ہوتا ہے۔ ارے ملت میرے علی سے کلمہ پڑھنے والوں کا تقابل کرتی ہے، ارے کلمہ پڑھنے والے
زیادہ سے زیادہ اسلام کی منزل میں ہوں گے. علی تو بچپن میں ہی دعوت العشیرہ میں ہی اسلام کی نہیں تصدیق کی منزل میں نظر آتے ہیں. یا علی سلامت رہیے، آباد رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. علی تو بچپن میں ہی دعوت العشیرہ میں ہی اسلام کی نہیں تصدیق کی منظر میں نظر آتے ہیں. ایک اور جملہ آپ کی نظر کرتا ہوا چلوں. مثال کے طور پر ایک انسان مسلمان نہیں رہا تو کیا ہے؟ کافر ہے. اسی طرح یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اسلام میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کافر ہے. اور کفر سے ایک درجہ بلند ہوا تو اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہے. یعنی اسلام سے ایک درجہ نیچے ہے تو کافر ہے، اسلام سے ایک درجہ نیچے تو کافر، کفر سے ایک درجہ بلند تو مسلمان. علی تو کسی منزل کے بعد نظر ہی نہیں آتے، اس لیے کہ علی کی وہ منزل ہے ہی نہیں جو ملت مسلمان کی منزل ہے. علی کی منزل کیا ہے؟ آگے سنیے. علی کی منزل معراج تو یہ ہے کہ علی پیدا ہوئے تو خدا کے گھر میں آنکھ کھولی تو گوشت رسول میں غذا کھائی تو لعاب رسول سے پروان چڑھے تو دامن رسول میں سوئے تو بستر رسول پر شہادت ہوئی تو سجدے میں کفر ہے کہاں؟ شہادت ہوئی تو سجدے میں کفر ہے کہاں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ مولا کائنات کے آستانے پر سجدہ ریز ہو کر دشمنان علی قوتوں کو گرجدار لہجے میں پکار کر بتایا جائے کہ علی نام ہے سفرمندی کا، علی نام ہے بڑائی کا، اور بڑائی کے اس نقطہ آخر کا جہاں بنو امیہ کے ظالم اور جابر بادشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، لیکن علی آج بھی بڑائی کا نشان بن کر افق انسانیت پر تازہ و تراشے ہوئے جھومر کی طرح جھلملا کر اعلان کر رہا ہے کہ علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی ہے. یہ ہے علی کی شان. جو مٹ جائے وہ علی نہیں، جو دب جائے وہ علی نہیں، جو جھک جائے وہ علی نہیں، جو اپنے قدموں کو اونچا کر کے اپنے آپ کو اونچا دکھائے وہ علی نہیں، بلکہ علی کے لیے ایک ہی مصرع کافی ہے. وہ علی ہے کہ جو دوش رسول پر سوار ہو کر بت کو توڑے، اسے علی کہتے ہیں. آئیے ذرا دیکھیے صحیح کس شان کے مالک ہیں حضرت علی ابن ابی طالب. صلوات بھیجیے مل کر محمد و آل محمد. وہ علی کے جس کے لیے رسول کہیں خم غدیر کا میدان سجا دیا ہے، سجا کر پالانوں کا منبر بنا دیا ہے. رسول اعظم ساتھ علی کو لے کر وہاں پہنچے اور جب پہنچنے کے بعد اعلان کرنا چاہا تو پہلے علی کا آپ نے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور پھر اعلان کیا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اچھا اس میں ذرا سی تشریح کے ساتھ گزر جاؤں گا میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو میدان غدیر میں انوکھا ممبر لگا ہے، پالانوں کا ممبر انوکھا ممبر ہے نا بھائی. ممبر تو در حقیقت یہ ممبر ہے یا پھر وہ سیڑھیوں والا ممبر تھا. یہ پالانوں کا ممبر کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پالانوں کا ممبر کیا چیز ہے؟ انوکھا ممبر لگا دیا. کیا رسول اعظم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی مدینے سے ممبر کو لے آتے؟ تھی یا نہیں تھی؟ طاقت تھی نا. عزیزان محترم اس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں ملتی ہے حضرت سلیمان کا وزیر آصف بن برخیہ اگر پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے تو پھر ہمارا رسول مدینے سے ممبر کیوں نہیں لا سکتا تھا؟ ممبر کیوں نہیں لا سکتے تھے؟ لا سکتے تھے. تو جب
لا سکتے تھے تو پھر لائے کیوں نہیں؟ سوال ہے نا بھائی، توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا جاگ کے میری بات کو سنیے گا، بڑا لطیف جملے دینے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جب لانے کی طاقت تھی تو پھر کیوں نہیں لائے؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پر یہاں میں ممبر اور کرسی کے اوپر بیٹھ کر آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، تو یہاں میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ہٹا دی جائیں اور ایک سائیکل لے آئیے، میں اس کے اوپر بیٹھ کر آپ کو جو ہے وہ تقریر سنا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو انوکھی چیز ہوگی، دوسرا یہ ہوگا، ایک کہنے کی وجہ یہی ہے، جب یہ سائیکل پہ تقریر ہوگی، جہاں بھی آپ سائیکل دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا، میری تقریر یاد آتی رہے گی۔ عزیزان محترم، عرب میں رواج تھا کہ ان کے پاس اونٹ ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے اونٹوں پہ پالان رکھے ہوتے تھے۔ نبی نے پالانوں کا منبر اسی لیے بنایا کہ جب بھی یہ اپنے پالانوں کو دیکھیں گے ولایت علی کا اعلان یاد آتا رہے گا۔ پالانوں کا منبر یاد آتا رہے گا، اعلان ولایت یاد آتا رہے گا۔ اب یہ انوکھا منبر تو لگا دیا گیا ہے، اس انوکھے منبر پر اعلان کر دیا۔ آج میدان غدیر میں یہ منبر موجود ہے، آج یہ وہاں موجود ہے نہیں؟ پالانوں کا منبر تھا، حکم ہونے کے بعد جب پہنچا دیا، اپنے اپنے پالان اٹھائے، اونٹوں پہ رکھے اور گھر کو چل دیے، اسی طرح کے نہیں ہے؟ آج وہاں کیوں نہیں ہے موجود؟ آج شاید میں سوال کروں گا، یا رسول اللہ آج منبر کو نہیں رہنے دیتے تاکہ ہم زیارت کر سکتے، اسی طرح کے نہیں ہے؟ ہم بھی اس منبر کی زیارت کرتے۔ جواب آئے گا، تجھے نہیں پتا یہ منبر میں بندروں کے چڑھنے کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ اس منبر پر یا تو میں چڑھ سکتا ہوں یا محمد جیسا چڑھ سکتا ہے۔ اس منبر پر یا تو میں چڑھ سکتا ہوں یا محمد مجھ جیسا محمد چڑھ سکتا ہے۔ اس لیے تو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ جس طرح محمد مصطفیٰ محمد، اسی طرح علی کے مرتضیٰ محمد، اسی طرح حسن محمد، اسی طرح حسین محمد، اسی طرح محمد زین العابدین محمد، اسی طرح باقر محمد، اسی طرح صادق محمد، اسی طرح قاسم محمد، اسی طرح رضا محمد، اسی طرح تقی محمد، اسی طرح نقی محمد، اسی طرح حسن عسکری محمد، اسی طرح حجت دورہ امام عصر آج کے زمانے میں محمد۔ صلوات بھیجیے مل کر محمد والے۔ اتنی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، نہیں تو میں مزید آپ سے بالخصوص اس منبر پہ ضرور گفتگو کرتا۔ ایک آخری جملہ، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ یہ جب منبر لگایا گیا، اعلان کر دیا گیا میدان غدیر، اور یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 دن تک باقی رہا۔ آخری جملہ ہے، تمام ذہنوں تک میں اس بات کو پہنچانا چاہوں گا۔ آخری 3 روز یہ لگا رہا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ سب کو کہا گیا، حکم دیا گیا کہ جاؤ، جا کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اسی طرح کے نہیں ہے؟ اسی طرح کے نہیں؟ توجہ چاہوں گا، علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ 3 دن تک یہ لگا رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عرب میں چونکہ رواج ہوتا تھا کہ جس دن وہ نکلتے تھے تو اس دن سے اور جس دن واپس آنا ہوتا تھا، یہ دن معین کر کے رکھا کرتے تھے۔ یعنی فلاں دن نکلے ہیں تو فلاں تاریخ کو ہم واپس آ جائیں گے۔ تو یہ 3 دن جو لیٹ کر دیا ہے پیغمبر نے رستے میں میدان غدیر خم کے مقام پر، کیا وجہ تھی اس کی؟ اچھا مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پر میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، اگر میں یہاں تقریر، تو مجھے وقت دیا گیا ہے 20 سے 25-30 منٹ۔
تو میں یہاں تقریر کر دوں 4 گھنٹے، 4 گھنٹے کی تقریر میں کر دوں، آپ کو بھی کسی دوست سے ملنا ہو، گھر جانا ہو، کوئی ضروری کام ہو، تو آپ جب وہاں جائیں گے تو وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ لیٹ کیوں ہو گئے ہیں، تو آپ نے اگر بتانا نہیں بھی ہے تب بھی مجبوراً بتانا پڑے گا کہ میں لیٹ اس لیے ہوا ہوں کیونکہ مولانا نے اپنی تقریر کو لمبا کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ نہیں ہے عزیزان محترم، پیغمبر نے 3 دن جو میدان غدیر میں لیٹ کر دیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی جو مدینے والے تھے وہ بھی 3 دن لیٹ، کوفہ والے 3 دن لیٹ، یمن والے 3 دن لیٹ، جب سب کو 3 دن لیٹ کر دیا نا، اب بتانا یہ چاہتے ہیں جب یہ سارے کے سارے 3 دن لیٹ جائیں گے، کم از کم اگر یہ خود بھی نہ بتانا چاہے پھر بھی بتانا پڑے گا۔ اگر وہ پوچھیں گے، گھر والے پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے بھائی کیوں لیٹ ہوئے ہو، تو بتانا پڑے گا علی کی ولایت کا اعلان میدان غدیر خون میں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم لیٹ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ اتنی عظمتوں کے مالک محمد و آل محمد، اللہ اکبر۔ آج یہ جو ایک بل جس کے اوپر کل احتجاج بھی تھا اسلام آباد میں، ایک جملہ اس بل پر بھی، یہ بل صحابہ کے نام پر بل نہیں ہے، صحابہ کے نام کو صرف دسا جا رہا ہے۔ یہ بل اہل بیت کے نام پر بل نہیں، بلکہ اس میں چھپی ہوئی ایک سازش ہے۔ یہ بل یزید کو بچانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، جائیے جا کر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں تمام مسلمان عالم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آپ لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کریں گے، ہم یزید کی اصل حقیقت کو سامنے دکھاتے رہیں گے کہ یہ یزید کل بھی مردہ آباد تھا، آج بھی مردہ آباد ہے اور قیامت تک مردہ آباد رہے گا۔ یزیدیت کا نعرہ لگائیے بلند آواز سے، یزیدیت، 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 حسینیت، حسینیت، مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ یہ عظمتوں کا مالک گرانا، اسے کیا ضرورت پڑ گئی آج ناموس اہل بیت پہ، جو خود ہی اتنی عظمتوں کا مالک ہو۔ میرا خیال ہے آج بل کی ضرورت تو نہ تھی، ضرورت تو پھر انہی کو پڑتی ہے نا۔ توجہ چاہوں گا، رسول اعظم کی ہر بات، ہر فعل، ہر قول ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے، مشعل راہ بھی ہے۔ اسی طرح یہ نہیں، پیغمبر نے جو کچھ بھی کیا ہمارے لیے قابل تعریف، ہمارے لیے قابل سنت۔ پیغمبر اگر اپنے ننھوں شہزادوں کو اپنی گودیوں میں اٹھا کر ایک دفعہ یہ کہیں کہ الحسن منی وانا من الحسن، ایک دفعہ یہ کہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین، ایک دفعہ اپنی دختر نیک اختر کو اٹھا کر یہ کہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی طرح یہ نہیں، الفاطمہ تو بذاتو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ عزیزان محترم، ذرا غور تو کرو، ذرا فکر تو کرو، اور جس دروازے پر رسول اعظم تاریخ میں ملتا ہے کہ جس دروازے پر رسول اعظم 6-9 مہینے تک، 2 روایات ہیں، یا 6 ہے یا 9 ہے، روایت کے مطابق ہے کہ 9 مہینے جس دروازے پر پیغمبر جب بھی نماز کے لیے گزرتے تھے اس دروازے پر رکتے تھے اور رک کر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عزادارو یہ جملہ، یہ آیت 6 سے 9 مہینے تک قائم اور دائم رکھی گئی۔ کیا وجہ تھی؟ گزرتے ہوئے کسی صحابی نے رسول سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آیت تطہیر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کی اپنی ہی بیٹی ہے، نیک دختر ہے، آپ جائیے، اندر چلے جائیے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھیے، پھر اس آیت کی تلاوت کیجئے، جب آپ سنو گے کلیجہ تھام لیجئے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا میں یہ تلاوت اپنی بیٹی کے لیے نہیں کرتا، اور میں تو ہر اس گزرنے والے صحابی کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، تعظیم اور تکریم کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ نبی جانتے تھے کہ وہ وقت آئے گا جب یہی صحابی ہوں گے اور جناب سیدہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر پہنچ جائیں گے۔ اجرمک اللہ۔ اور وہی وقت آ گیا۔ حضور کو ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ لوگ آ گئے لکڑیاں اور آگ لے کر اسی دروازے پر، اور جس دروازے پر انما کی تلاوت کی جاتی تھی اسی دروازے پر آ گئے آگ لکڑیاں لے کر۔ عزادارو جملہ سنو گے، خالی آئے نہیں ہیں بلکہ آ کر دروازہ گھٹگھٹایا نا، پشتے دروازے پر جناب سیدہ آئی۔ جناب سیدہ نے آ کر ایک جملہ کہا، تمہیں نہیں پتا اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے؟ اجرمک اللہ۔ شاید جناب سیدہ نے اس لیے کہا ہو کیونکہ ظاہر سی بات ہے، رسول پاک نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا نا، الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ شاید بی بی بتانا چاہتی تھی کہ میرے بابا کا فرمان یاد آ جائے اور یہ ظالم رک جائے۔ عزادارو جواب آیا، وَإِن رہتی ہے تو رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، دروازہ کھولو، نکالو علی کو باہر، بس ایک تو جملہ آپ کی زحمتوں کو تمام۔ اب جناب سیدہ نے کیا کیا؟ دونوں شہزادوں کا حوالہ دیا اور کہا تمہیں نہیں پتا اس گھر میں تو حسن اور حسین رہتے ہیں۔ اجرمک اللہ۔ اس گھر میں تو حسن اور حسین رہتے ہیں، اس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں۔ عزادارو یہ بھی جملہ اس لیے کہا، شاید اس لیے کہا کیونکہ نبی کریم ہیں، انہوں نے یہ جملے کہے ہوں گے، فرمان یاد آ جائیں گے، الحسن منی الحسین منی، اور یہ بھی فرمان یاد آ جائے گا، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ عزادارو ایک ہی آواز آئی، وَإِن، اور رہتے ہیں تو رہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ عزادارو اتنے میں کیا ہوا؟ سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ آیا۔ عزادارو جناب سیدہ کی چیخیں نکل گئی اور جناب سیدہ کی آواز بلند ہوئی، یا بتا ادرکنی، اے میرے بابا اور میری مدد تو آئیے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا